السلام علیکم، ویلکم بیک ود اندر لیکچر. تو پریویس لیکچر میں ہم نے انٹروڈکشن سیکھا تھا کہ لوکل ای کامرس کیا ہے اور ہم کس طرح پاکستان میں ایک زبردست برانڈ بنا سکتے ہیں. پھر اس میں ہم نے ای کامرس کے بارے میں تھوڑا سا جانکاری مل گئی. پھر ہم نے ای کامرس سمجھ گیا کہ ای کامرس کیا ہے، پھر لوکل ای کامرس کیا ہے اور یہ کیا چیز ہے، یہ کس طرح کام کرتی ہے. تو یہ پچھلی لیکچر میں ہم نے ڈسکس کیا تھا. پھر ہم نے کورس آؤٹ لائن بھی ڈسکس کیا تھا کہ کورس آؤٹ لائن میں ہمارے ساتھ یہ سب کچھ کیٹیگریز ہیں. اس کے بعد پھر ہم نے برانچز بھی ڈسکس کیے تھے. برانچز کے ساتھ پھر ہم نے ایک ماڈل بھی ڈائیگرام کی مدد سے ہم نے ایکسپلینیشن بھی کیا تھا. اب ہے ہمارا نیکسٹ اور پھر لو اسٹاک بھی تھا. اب ہے ہمارا نیکسٹ بائر سائیکالوجی. بیسیکلی بائر سائیکالوجی یہ ہے کہ کسٹمر کیا سوچتا ہے یا کسٹمر کی کیا سائیکی ہے، کسٹمر آپ سے کیوں بائی کر رہے ہیں. کسٹمر ہم اس سیکشن میں ہم کسٹمر کے مائنڈ کو ذرا ڈسکس کریں گے کہ کسٹمر کے مائنڈ میں کیا چل رہا ہے. لیٹس سپوز پھر ہم بائر سائیکالوجی ہم اس طرح میں آپ کو ڈسکس کر دوں گا کہ فرضاً ایک آپ نے ایڈ لگا دیا یا آپ نے ایک پروڈکٹ کی ایڈورٹائزمنٹ کی اپنے اسٹور پر. اس کے بعد پھر وہ کسٹمر آپ کے پاس آیا اور آپ کے ساتھ کانٹیکٹ کیا. یہ کیوں آیا؟ وہ کسی اور کے پاس بھی جا سکتا ہے لیکن آپ کے پاس کیوں آیا؟ ایک یہ کویشچن ہے. سیکنڈ یہ کویشچن ہے اس میں کہ کسٹمر آپ سے کیوں خرید رہا ہے، وائی از ہی بائنگ فرام یو. اور تھرڈ کویشچن یہ ہے کہ کسٹمر چلو آپ سے خرید رہے ہیں، آپ اس کو بدلے میں کیا دو گے یا آپ اس کے بعد آپ اس کا ٹرسٹ جیتو گے یا ہارو گے. بزنس از آل اباؤٹ ٹرسٹ. آپ کو ٹرسٹ بنانا ہوگا. اگر آپ کا ٹرسٹ نہیں ہوگا آپ سے کوئی چیز بھی بائی نہیں کرے گی. سو ہمارے پہلا ٹاپک یہ ہے کہ امپلس بائنگ کیا ہے. وین یو ایڈورٹائز اور یونیک پروڈکٹ یو آر باؤنڈ ٹو اٹریکٹ بائر اٹینشنس. لیٹ می ایکسپلین دیٹ. امپلس بائنگ اس طرح کہ آپ جو یونیک پروڈکٹ آپ نے ایڈورٹائز کیا، یعنی کہ جو آپ نے پروڈکٹ ہنٹ بھی کیا تھا اور اس کو آپ نے پھر ایڈورٹائز کیا، اس پر آپ کنورژن لا رہے ہو، اس پر آپ ابھی سیلز جنریٹ کر رہے ہو، اس پر آپ فوکس کر رہے ہو کسٹمر کی یعنی کہ پیپل کی، آپ پیپل ایوری ون کی اٹریکشن آپ اس پروڈکٹ کی. ہے آئی ہیو دس پروڈکٹ، لک دس پروڈکٹ. جس طرح آپ لوگوں نے سرکس میں دیکھا ہوگا نا، لوگ مختلف قسم کے کرتب کرتے ہیں، مختلف قسم کے ٹیلنٹس ہوتے ہیں. اس میں فائر مین ہوتا ہے اور کوئی ہوتا ہے جوکر ہوتا ہے، سب کچھ یعنی وہ اٹریکشن کرتے. اس لیے اس کی بدولت مارکیٹنگ میں جو ہے آپ اٹریکشن لاؤ گے. پہلے فرسٹ آف آل آپ ایک زبردست چیز ڈھونڈو گے، یعنی کہ زبردست پروڈکٹ آپ فائنڈ کرو گے. پھر اس کے بعد آپ اس کی ایڈورٹیزمنٹ کرو گے. جب اس کی آپ ایڈورٹیزمنٹ کرو گے پھر اس کے بعد آپ کو اس کا اٹریکشن لانا ہوگا. لوگوں کی اٹریکشن، اس میں واو افیکٹس ڈالو تاکہ لوگ کہیں کہ واو واٹ کائنڈ آف پروڈکٹ از دیٹ، واٹ از دس، لیٹ می سی اٹ. سو اس طرح وائبز آپ اس کو دینے ہوں گے تاکہ وہ آ جائے اور آپ سے یہ پروڈکٹ بائی کرے. امپلس بائنگ میں اس طرح آپ کو بتاؤں گا، ایکسپلین کروں گا کہ جب آپ ایک یونیک پروڈکٹ آپ اس کو ایڈورٹائز کرتے ہو، SEO، اپگریشن، اسٹور کریشن، اسٹور لسٹنگ، پروڈکٹ لسٹنگ، ایوری تھنگ آپ کرتے ہو. پھر اس کو آپ ایڈورٹائز کرتے ہو، پھر آپ اس پروڈکٹ کو اور کسٹمر کے درمیان باؤنڈ کرتے ہو تاکہ وہ آ جائے، اٹریکشن ہو جائے، وہ آ جائے اور آپ سے یہ پروڈکٹ خریدے. وہ آ جائے، آپ اس کو کمپیل کر دو، اس کو مجبور کر دو وہ آپ سے خریدے. سو امپلس بائنگ یہ ہے. پھر اس کے بعد ہے ڈیمانڈ اینڈ سپلائی. زیادہ تر کسٹمر اس طرح ہوتے ہیں کہ وہ جب آپ کے پاس آ جاتے ہیں نا تو آپ سے ڈائریکٹلی کہتے ہیں کہ یہ وہ اس پروڈکٹ کی بدولت پہ پھر ڈائریکٹلی ایک پروڈکٹ ان لوگوں نے دیکھا ہوگا یا ان کے مائنڈ میں ہوتا ہے، کی ورڈ ہوتا ہے کہ یار مجھے فٹ میں ذرا مسئلہ ہے میرے فیٹس میں، تو آپ اگر پلیز مجھے ایک مساجر دے دو گے تو اچھا ہوگا. تو پھر ایک ڈیمانڈ نے سپلائی اس طرح ہوتا ہے کہ مانگ دیا اور دے دیا. ڈیمانڈ اینڈ سپلائی. سپوز آپ ایک روم میں بیٹھے ہو، اور ایک بندے نے آپ سے پوچھا کہ یار مجھے ایک اس طرح پروڈکٹ چاہیے، مجھے کچھ اس طرح چاہیے تاکہ وہ میرے ہیڈ کو ذرا ریلیکسیشن دے سکے، میرے دماغ کو ذرا ریلیکسیشن فیل دے سکے. تو آپ ڈائریکٹلی اگر آپ شارپ مائنڈیڈ ہو تو آپ کو ڈائریکٹلی، اور بزنس مائنڈیڈ پرسن ہو، ڈائریکٹلی آپ کو یہ سوال ہے کہ چلو میں اس کو مساجر دیتا ہوں یا اس کو میں اس طرح پروڈکٹ دوں گا تاکہ اس سے اس کا پرابلم سالو ہو جائے. تو اس کو آپ ڈائریکٹلی کہتے ہو ہاں میرے ساتھ ہے نا ایک پروڈکٹ، اوکے اچھا دکھاؤ. آپ دکھاتے ہو نا، وہ آپ کے ساتھ
پڑا بھی ہوتا ہے، یعنی کہ انوینٹری میں یا ادھر پڑا ہوتا ہے سائڈ میں، آپ اس کو ڈائریکٹلی دیتے ہو کہ یہ لو ڈیمانڈ اینڈ سپلائی، آپ کو میں نے دے دیا، وہ خوش ہو جاتا ہے، آپ کو بعد میں ریویو دیتا ہے، کسٹمر ریویو دیتا ہے، یا پھر یا ایکسپریشن دیتا ہے، امپریشن ایکسپریشن دونوں دیتا ہے، کہتا ہے کہ یار اٹ واز آسم، یا کہتا ہے یار یہ اچھا نہیں تھا، تم نے یہ کیا وہ کیا. ہمیشہ آپ کو کسٹمر کی ٹرسٹ کو خریدنا ہوگا، چاہے جو بھی ہو جائے. ٹرسٹ جو ٹرسٹ ہے نا، ٹرسٹ آپ کو اسے اٹریکٹ کرنا ہو کسٹمر سے، آپ ان کے مائنڈ کو کیچ کریں گے، آپ سائیکی اس کی یوز کریں گے تاکہ اس کی سائیکی آپ کنٹرول کریں گے، تب آپ سیلنگ کریں گے. زیادہ تر مارکیٹ جو ہے نا، پشاور مارکیٹ میں کابل والے لوگ جو ہے وہ زیادہ تر سیلنگ کرتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ وہ ایموشنلی سیلنگ کرتے ہیں، اور وہ مائنڈس وہ مارکیٹ میں گھومے ہوئے لوگ ہوتے ہیں، وہ مارکیٹ میں پہلے ہوئے لوگ ہوتے ہیں، ان کو پتہ ہے کہ کسٹمر کیا سوچ رہا ہے. سو یہ ایک اسکل ہے، سافٹ اسکل، کمیونیکیشن. آپ کو کمیونیکیشن آنی چاہیے، آپ کو مائنڈ یوز کرنا چاہیے، اینی ٹائم آپ کو مائنڈ یوز کرنا ہے. ورک اسمارٹ، آپ کو اسمارٹ ورک کرنا ہوگا. سو آپ ڈائریکٹلی جب کوئی کہے نا کہ مجھے یار یہ جو آپ نے ایڈورٹیزمنٹ کیا، فرضاً ایک پرسن آ گیا آپ کے اسٹور پر، اور آپ نے ایڈورٹائز کیا تھا ایک پروڈکٹ فٹ مساج، اس فٹ مساج کے بعد آگے وہ کہتا ہے کہ یار مجھے فٹ مساج کے ساتھ ساتھ ایک کچن پروڈکٹ بھی چاہیے. تو آپ ڈائریکٹلی اس کو پکچر سینڈ کرتے ہو، کانٹیکٹ کرتے ہو کہ یہ پروڈکٹ ہے، اس کی یہ پرائس ہے، افورڈیبل پرائس ہے، اور یہ آپ کو جلدی 2 یا 3 دن کے اندر مل جائے گا. وہ کہے گا اچھا جلدی بھیجوا دو، کیونکہ آپ نے ڈیمانڈ نے سپلائی کیا. وہ کہہ رہے اوکے مجھے ڈن بھیجوا دو. تو ڈیمانڈ اینڈ سپلائی اس کو کہتے ہیں کہ کوئی ڈیمانڈ کرے مارکیٹ میں، کسٹمر ڈیمانڈ کرے اور آپ ڈائریکٹلی سپلائی کرو، دیٹس اٹ. تو ڈیمانڈ اینڈ سپلائی آئی ہوپ آپ کو سمجھ آیا ہوگا. اب ہے وانٹ ورسز نیڈ. یہاں پر 2 قسم کے لوگ ہوتے ہیں ہمارے سوسائٹی میں. ایک ہوتا ہے وانٹ، ہمیں چاہیے، ایک ہوتا ہے نیڈ، مجھے چاہیے. دونوں کا اگر آپ دیکھیں نا کہ ایک ہی میننگ ہے، لیکن اس میں ڈفرینس میں آپ کو بتاتا ہوں. کیا آپ چاہتے ہو نا کہ یار میرے ساتھ فراری ہو، یا میرے ساتھ یہ ہو، فلانے یہ چیز سب کچھ آپ چاہتے ہو، اس کو وانٹ کہتے ہیں، مجھے یہ چاہیے یار. اور ورسز نیڈ، ہمیں ضرورت ہے جس چیز کی، جلدی لے آؤ. مارکیٹ میں 80% لوگ جو ہوتے ہیں وہ ضرورت مند ہوتے ہیں، وہ ضرورت کے لیے نکل آئے ہوتے ہیں. وہ چاہتے ہیں کہ مجھے افورڈیبل پرائس میں میری مسئلہ حل ہو جائے، مجھے جلد سے جلد ایک ایسی چیز دیکھنی ہوگی تاکہ وہ میرے مسئلے کو حل کر دے. خواہش مند لوگ 20% جو لوگ ہوتے ہیں وہ خواہش مند ہوتے ہیں، وہ نہیں ہے، مارکیٹ میں بہت کم ہے. ضرورت مند لوگ زیادہ ہوتے ہیں. تو آپ نیڈ پر فوکس کر کے کہ اس کو کیا چاہیے، وانٹ پہ نہیں. یعنی کہ یار میرے ساتھ یہ چیز ہو، یا میرے ساتھ ایک گاڑی ہو، بینٹلی ہو، یہ ہو وہ ہو، یہ وانٹ ہے یار، مجھے بس یہ چاہیے. اور نیڈ، ہمیں ضرورت ہے، ہمیں جلد سے جلد اس چیز کو سپلائی کر دو. کسٹمر ہمیشہ آپ کے پاس کسٹمر کے ساتھ پیسے اتنا زیادہ نہیں، وہ آپ کے ساتھ آ جائے، وہ فضول آپ سے چیز نہیں، وہ اس کے ساتھ ایک پرابلم ہے نا، تو آپ اس پرابلم اس کے لیے سالو کر دو. تو وانٹ ورسز نیڈ، میں ایک ایگزامپل آپ کو اس طرح دوں گا کہ آپ نے ایک واچ لسٹ کیا ہے، واچ، اور آپ نے وانٹ کے طور پر لسٹ کیا ہے. کیا کہ آپ نے اس طور پر لسٹ کیا کہ اگر کسی کی خواہش ہے کہ اس کے ساتھ ایکسٹرا پیسے ہو تو یہ مجھ سے خریدیں. اب چلو اس واچ کو ہٹا کر ہم ایک کچن پروڈکٹ لگاتے ہیں، بلینڈر مشین، گرینڈر مشین، یا ڈبل واشر، کپ واشر، اس طرح کچھ پروڈکٹ ہم لگاتے ہیں نا. سو اس سے ہمیں مور کسٹمرز مل جاتے ہیں. تو آپ سمپلی ڈائریکٹ اس کو آپ چلو ہم نے پروڈکٹ لگا دیے نا، کپ واشر سب کچھ آپ نے لگا دیے. اب یہ ایک پرابلم سالونگ ہے. واچ پرابلم سالونگ نہیں ہے، یہ واچ تو ایک فیشن الیکٹرانک چیز ہے، یہ پرابلم سالونگ چیز ہے، یہ مسئلے کو حل کرتے. میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ آپ کو پرابلم سالونگ والا پروڈکٹ ڈھونڈنا ہے تاکہ وہ کسٹمر کے پرابلم کو سالو کرے. کسٹمر مارکیٹ میں فضول نہیں آتا، وہ اس لیے آتا ہے تاکہ اس کا مسئلہ حل ہو جائے. وہ جس کے پاس اس کے ساتھ جو مسئلہ ہے وہ آپ اس کو حل کر دیں. صحیح ہے. تو آپ کو ہمیشہ نیڈ پر بھی فوکس کرنا کہ ان کو چاہیے، نیڈ ضرورت ہے، نیڈ ہمیں چاہیے جلدی. تو آپ انسٹیڈ آف لسٹنگ واچز اور یہ سب کچھ چیز کرتے ہو، تو میں آپ کو کہتا ہوں کہ اس طرح پروڈکٹ کر دو، اس طرح پروڈکٹ لسٹ کر دو جو ڈیلی لائف یوز ہوتی ہو اور وہ پرابلم سالو کرتی ہو. واچ تو آپ ایکسٹرا پیسوں سے خریدتے ہو، نیڈ، ضرورت اور پرابلم سالونگ چیز تو ہر کوئی خریدتا ہے. اب فرضاً ایک ہاؤس میں کپ واشر کی کمی ہے، ان کے پاس بہت زیادہ کپس ہے، لیکن ان کا دل تک جاتا ہے واش کرے، تو کہتے ہیں ہمیں ایک ایسا ٹول چاہیے، ایسا پروڈکٹ چاہیے، ایسا مشین ٹول اسمال شانتی چاہیے تاکہ ہم اس پر کپ رکھیں اور وہ کلین کرے ڈائریکٹلی ود لیس ٹائم اینڈ مور ورک. آپ کو ہمیشہ پرابلم سالونگ چیزوں پہ دیکھیں گے. تو یہ وانٹ ورسز نیڈ.
मार्केट में ज़्यादातर लोग 80% नीड होते रहते हैं और 20% वांट वाले होते हैं. चलो अब नीचे आ जाते हैं. वाई कस्टमर डू नॉट डायरेक्टली बाय फ्रॉम अली एक्सप्रेस और अली बाबा. मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन आंसर करते हैं और मेजोरिटी लोग भी जब ये कोर्स देखते तो ये कहते हैं कि यार कस्टमर हमसे क्यों बाय कर रहा है. कस्टमर को तो प्रोडक्ट दिख गया वो तो चाहिए ताकि जल्दी अली एक्सप्रेस और अली बाबा से अपने लिए ऑर्डर करे. मैं आपको समझाता हूँ ना. फर्स्ट ऑफ ऑल इलिटरेट है, लेस मैच्योर है, उनको पता नहीं कि ऑर्डर कैसे करना होगा. उनको ये पता नहीं कि अली एक्सप्रेस से मुझे कैसे इस प्रोडक्ट को लाना होगा. बहुत कम लोग को ये आते हैं. और मार्केटर्स हम जैसे लोगों को ये तरीका आता है कि आप अली एक्सप्रेस कैसे ऑर्डर करोगे, अली बाबा से कैसे ऑर्डर करोगे. जब और कस्टमर के साथ इतना टाइम नहीं है वो अपना टाइम ज़ाया करे जा सर्चिंग वर्चिंग और जाकर कीवर्ड्स है नहीं. वो टिकटॉक पर बैठा होता है, टिकटॉक के लिए बैठा होता है या फेसबुक के लिए बैठा होता है. हमारा ऐड आ जाए तो कहता है यार ये तो मेरी प्रॉब्लम सॉल्विंग वाली चीज़ है, जल्दी क्लिक करो. वो जाकर आपसे कांटेक्ट करता है कि भाई जान ये प्रोडक्ट है. आप कहते हो बिल्कुल सर हमारे साथ मौजूद है. वो कहते हैं अच्छा कितनी प्राइस है, आप प्राइस बताते हो. फिर वो कहते हैं इसमें क्या क्या क्वालिटीज़ है. आप स्टेप बाय स्टेप स्टार्ट हो जाते हो. इसमें ये है वो है, इसमें सब ये प्रॉब्लम सॉल्व ये है, सब कुछ आप बता सकते हो, बता दो. तो फिर कहते हैं अच्छा ठीक है मुझे ये डिलीवर करो. और आपको कस्टमर, पाकिस्तानी कस्टमर, इवन दैट ऑल कस्टमर, हम सब जो है ना हमारे साथ इतना टाइम नहीं होता. फर्स्ट ऑफ ऑल मैं अपना एग्जांपल दूंगा ना. मैं जब कोई शॉप जाता हूँ ना उधर लाइन खड़ी होती है. इंसान को ये महसूस होता है यार ये लाइन जल्दी ख़त्म हो जाए, मैं अब जल्दी बाय करूँ या जल्दी बस मुझे दे दे मैं चला जाता हूँ. यानी कि सब्र किस में नहीं है आजकल. तो आप आजकल नहीं बल्कि ये मार्केट में आपको उनके लिए बहुत इजी करना होगा. आपको उनके लिए इतना इजी करना होगा ताकि वो आ जाए और डायरेक्टली बस खुशी होकर चला जाए, खुश होकर बाय करके चला जाए. तो वो अली बाबा अली एक्सप्रेस इसलिए वो ऑर्डर नहीं करते क्योंकि उनको तरीका नहीं आता कि हम एड्रेस कैसे डालेंगे, हम पेमेंट कहाँ से करेंगे, हमें सप्लायर से कैसे बात करनी होगी. वो बस सिर्फ घर बैठे हुए उनको चाहिए डिलीवरी चाहिए, बस हमें प्रोडक्ट चाहिए घर ले आए. तो कस्टमर हमसे इसलिए बाय करते हैं, हम उनको एक तो ये है चांस दे रहे हैं कि भाई हमारे साथ मौजूद है, आपका जो प्रॉब्लम सॉल्विंग करने वाली चीज़ है वो हमारे साथ मौजूद है और ये बेस्ट वे है, जल्दी ख़रीदे वरना चला जाएगा. वो कहेगा कि हाँ टाइम तो नहीं है मुझे जल्दी ख़रीदना होगा, तो वो आपसे डायरेक्टली ख़रीद लेते हैं. वाई अस, क्यों हम. ऑलमोस्ट नोबडी नोज अली एक्सप्रेस. और ज़्यादातर लोग अली एक्सप्रेस जानते भी नहीं ये क्या है. बहुत कम लोग जानते हैं, बहुत कम लोग कि अली एक्सप्रेस क्या है. ये एक मार्केटिंग प्लेटफॉर्म है, इनमें क्या होता है, मैन्युफैक्चरर्स है, ये सब कुछ किसी को भी पता नहीं. जब किसी को अली एक्सप्रेस के बारे में पता नहीं होगा तो वो कैसे उधर ऑर्डर करेगा. यू नो व्हाट आई एम सेइंग. इवन इफ दे डू मोस्ट ऑफ देम डोंट नो हाउ टू मेक टू इट प्रॉपरली टू रिसीव इट फास्ट. बिल्कुल वही बात फिर आ गई. अगर उनको पता भी हो कि अली एक्सप्रेस ये है और अली बाबा ये है, प्लेटफॉर्म्स है, इन पर लोग प्रोडक्ट बाय करते हैं, परचेज़ करते हैं, अगर उनको सिर्फ इल्म पता हो लेकिन उनको ये पता नहीं होगा कि कैसे हम प्रॉपरली जल्दी से जल्दी हम उसको रिसीव कर दें, उनको ये तरीका पता नहीं होगा. वहाँ पर तो एक सप्लायर नहीं होते, हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ सप्लायर्स होते हैं उधर, और इससे एग्जैक्ट सेम प्रोडक्ट वो लिस्ट करते हैं और बेचते हैं. तो आप उधर इस तरह ये स्किल तो आप उस डायरेक्टली उधर जाकर हर एक सप्लायर से तो बाय नहीं कर सकते. आप हर एक सप्लायर को टेस्ट करोगे जो वेरीफाइड हो, जिसका टाइमिंग कम हो, शिपिंग टाइमिंग जो कम पैसों में आपको भिजवाता हो, तो वो सप्लायर बेस्ट है, वो प्रोडक्शन करता है. तो अगर किसी को पता भी हो ना कि हम ये अली एक्सप्रेस है, ये अली बाबा है, लेकिन उनको ये पता नहीं होता कि हम इसको किस तरह रिसीव करेंगे जल्दी. यू नो, उनको ये पता नहीं होगा कि हम किस तरह शिपिंग टाइम कम करके, पेमेंट कम करके हम जल्दी किस तरह, उनको ऑर्डर नहीं आता कि हम किस तरह ऑर्डर प्लेस करें. तो बायर्स हमेशा हमसे बाय करते हैं क्योंकि हम वी गिव हिम अपॉर्चुनिटी. हम उसको अपॉर्चुनिटी, हम उसको एक आई फ्लैश देते हैं कि देखो हमारे साथ ये, अगर चाहिए तो बता दीजिए, हमें आपको सेंड कर देंगे. ओके, ओ माय गॉड ये तो उनके साथ ही है, मैं तो एक साल से इसको देख रहा था, यार प्लीज़ मुझे सेंड करो. यूनिक प्रोडक्ट जो है ना वो हर कोई ख़रीदता है, जिसमें क्वालिटीज़ हो, जिसमें फंक्शंस हो, जिसमें प्रॉब्लम सॉल्विंग की सलाहियत हो, उस प्रोडक्ट को हर कोई ख़रीदता है, चाहे वो तुम हो, मैं हूँ और कोई, क्योंकि वो मेरे लिए मसला हल कर रहा है. दैट्स इट. तो मार्केट में ज़्यादातर लोग 80%, 80% पीपल आर नीडी, दे नीड इट. उनको वो चाहते कि हमें ये मिल जाए. तो हमें ज़्यादातर उन लोगों पर फोकस करना होगा जिनको ये चीज़ चाहिए.
وہ چاہت نہیں چاہیے، وہ کہتا ہے کہ جلدی لے آ، مجھے یہ چیز میرے پاس جلدی ڈیلیور کر دو. سو اکثر بائر ہم سے اس لیے بائی کرتے، یہ تو ایک پہلی بات تو یہ ان کو آسان چیز ہے، ہم ڈیلیوری فری کرتے، پہلی پرابلم سالو. سیکنڈلی یہ پروڈکٹ ان کے لیے پرابلم سالو کرتا ہے، پرابلم سالو. تھرڈ ان کو لیس ٹائم میں شپنگ ہوتا ہے، پرابلم سالو. فور اس کو افورڈیبل پرائس پہ ملتا ہے، پرابلم سالو. ففتھ اس کی کوالٹی یونیک صلاحیتوں کو دیکھ کر وہ خوش ہو جاتا ہے، پرابلم سالو. یہ چیز ہے، ہمیں سائیکی پہ کنٹرول کرنا ہوگا. جسٹ فار ایگزامپل میں بتاتا ہوں آپ کو، اگر آپ ایک واچ لسٹ کرو یا آپ ایک شوز لسٹ کرو، اور ان شوز بھی ہے آپ کے ساتھ اور ساکس بھی ہیں یا موزے ان دونوں کے پرائس ہم اس طرح کریں گے کہ $300 یا $30 ہم اس کو پرائس کر دیں. اب یہ ایک سائیکی ہے، اس کو بلیک مارکیٹ سائیکی کہا جاتا ہے. اور آپ ایک پروڈکٹ کو آپ اٹھاتے ہو اور کسٹمر کو دکھاتے ہو کہ بھائی جان یہ پروڈکٹ ہے اینڈ اٹس پرائس از $50. اگر آپ کو خریدنا تو خریدیں، اوکے یار یہ تو $40-45 کی پروڈکٹ ہے، میں کیوں آپ سے خریدوں. باہر والے لوگ جو ہیں وہ تنگ نہیں کرتے، وہ صرف معلومات کرتے. کوئی مہنگی پروڈکٹ ہو نا، ان کی صرف معلومات کہ کیوں مہنگا ہے. تو آپ جب کہو گے یار یوں خریدیں، اگر آپ اس کے ساتھ موزے رکھو گے کہ اگر آپ نے موزے خریدے آپ کو یہ شوز فری میں ملے گے. آپ موزے کے پرائس آپ $80 لگاؤ گے. وہ کسٹمر گریڈی ہے، وہ تو ہمیشہ چاہتا ہے کہ مجھے زیادہ چیز ملے، وہ ہمیشہ آپ سے وہ پھر بائی کرے گا. اگر آپ کون سا بھی پرائس لگا دو تو پھر بائی کرے گا. سو وی ہیو ٹو فوکس آن بائر سائیکالوجی. آئی نو یو گیٹ دس لیکچر اینڈ آپ کو اس لیکچر کے بارے میں سمجھ آیا ہوگا. آئی ہوپ سو. اگر اف سم ون ہیو اینی ٹائپ آف ایشو اور پرابلم دے کین ریچ آؤٹ اس اینی ٹائم. سو گڈ لک اینڈ السلام علیکم.